health and social change. So as the topic shows, that we will see that how health issues and health problems are related to the social, cultural or economic change in a society. یعنی جو صحت ہے یا صحت کا نظام ہے یا صحت سے جڑے ہوئے مسائل ہیں وہ کس طرح سوشل اور کلچرل جو چینج آتی ہے کسی معاشرے میں اس کے ساتھ کس طرح وہ انٹریکٹ کرتے ہیں, انٹرپلے کرتے ہیں, رسپونڈ کرتے ہیں ہیلتھ کے ایشوز ہیں. لیکن سب سے پہلے ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ جو ہیلتھ بنیادی طور پہ جو ایک کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے. سو WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو کہ یونائٹڈ نیشنز کی ایک باڈی ہے, WHO, یہ ڈیفائن اس نے کیا کہ ہیلتھ کیا ہے. ہیلتھ ایز اے اسٹیٹ آف کمپلیٹ فزیکل, مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ. یعنی یہاں تک اس کو سمجھیں کہ یہ مکمل طور پر یعنی کمپریہنسولی, ہالسٹیکلی, کمپلیٹلی یعنی آپ کی صحت یعنی فزیکل یعنی جسمانی طور پہ, مینٹل سے مراد ہے آپ کی ذہنی طور پہ, اور سوشل ویل بینگ سے مراد ہے کہ آپ سوسائٹی کے اندر کتنا ایکٹیو ہیں اور آپ کا جو سوشل رول ہے وہ کتنا ہے. کیا آپ وہاں پہ بھی آپ نے آپ کو ایک ذمہ دار, ایفیشینٹ, افیکٹو سٹیزن کے طور پہ کوئی رول پلے کر رہے ہیں, آپ کی ویل بینگ وہاں پہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے, اس کا نام ہے ہیلتھ. اینڈ ناٹ میرلی دی ابسینس آف ڈیزیز اور انفرمٹی. یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب قطعی نہیں ہے کہ ہیلتھ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے اور آپ ہیلدی ہیں, یہ نہیں ہے, بلکہ تمام طرح سے جو آپ کی ایستھیٹک نیڈز ہیں, جو آپ کی فزیکل نیڈز ہیں, جو آپ کی سائیکولوجیکل نیڈز ہیں, جو آپ کی اسپرچل نیڈز ہیں, وہ ساری نیڈز کیا فلفل ہو رہی ہیں. اگر ہو رہی ہیں تو پھر آپ ہیلدی ہیں, ادروائز آپ ایک ہیلدی سٹیزن کہلانے کے حقدار نہیں ہیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ کامن رسک فیکٹرز جو موسٹ آف دا ریسرچز ڈن اراؤنڈ دا ورلڈ, اس میں یہ چند ایک فیکٹرز ہیں جو کہ ذمہ دار بنتے ہیں, جس میں اسموکنگ جو ہے وہ بہت اہم فیکٹر ہے کہ جس میں جو ہے وہ ہیلتھ پرابلم ہوتی ہے ڈفرنٹ طرح سے. اس کے بعد ہے پور ڈائٹ. اب جب ہم ڈائٹ کی اور نیوٹریشنز کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بیلنسڈ قسم کی یعنی ڈائٹ جس میں توازن ہو. اب بیلنسڈ ڈائٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کو کتنا منرلز چاہیے, کتنے کاربوہائیڈریٹس چاہیے, کتنے آپ کو آئرن چاہیے, کتنے آپ کو اور جو طرح کی باڈی کی فزیکل نیڈز ہیں وہ کیا آپ کو مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی ہیں. اس کا بیلنس ڈائٹ ہونا بنیادی طور پہ ضروری ہے. اگر بیلنس ڈائٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیوٹریشنل ویلیو پوری نہیں ہو رہی اور آپ پور ڈائٹ لے رہے ہیں. وہ ان ہائیجینک بھی ہو سکتی ہے, وہ ان ہیلدی فوڈ بھی ہو سکتی ہے, اور اس میں کسی قسم کی جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں معدنیات کی بھی اور طرح کی بھی کمی واقع ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہے سبسٹینس ابیوز, جس کو الکوہل کہہ لیں, ڈرگ کہہ لیں, آپ اس کو افیم کہہ لیں, چرس کہہ لیں, ہیروئن کہہ لیں. یعنی یہ اس کا استعمال جو ہے وہ بھی ہائی رسکی فیکٹر ہے کہ وہ کاز کرتا ہے آپ کی ہیلتھ کو پھر, اور ہیلتھ پرابلم, ڈفرنٹ کائنڈ آف پرابلم جو ہیں وہ اس سے. یعنی یہ الکوہل کنزمپشن سے مراد یہ ہے کہ تمام طرح کی جو بھی نشہ آور ادویات ہیں وہ ادویات بھی, ڈرگز بھی اس میں شامل ہیں, وہ پھر ہیلتھ کے لیے پرابلمٹک ہے. پھر ہے پور ہائیجین, یعنی وہ جو ہم کھا رہے ہیں فوڈ وہ اس کی ہائیجینک کیا وہ کھانے کے قابل ہے, اور اس میں کسی طرح کی وہ بیمار فوڈ تو نہیں, وہ ڈائٹ سک تو نہیں, وہ ڈائٹ صاف شفاف ہے یا نہیں ہے, تو ہائیجینک کنڈیشن کس طرح کی ہے. پھر انجریز ہوتی ہیں ڈفرنٹ طرح کی جو وہ بھی ہیلتھ میں بعض اوقات کوئی زخم آ جائے یا انجری ہو وہ بھی بعض اوقات بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد اس کا سوشل آسپیکٹ ہے, یعنی جب ہم ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو سوشل ہیلتھ, بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں کہ جو لوگوں میں اگر پھیلیں یا ہیلتھ ان کی پرابلم ہو تو لوگ سوشل بائیکاٹ کر دیتے ہیں بہت ساری, اور اس کی مثال ایڈز جو ہے یا HIV وائرس جس کو کہتے ہیں اس کا مثال ہے کہ جس کو ایڈز ہوتی ہے تو پھر وہ سوسائٹی بھی اس کو سوشل آئسولیشن کا شکار ہو جاتے ہیں, حالانکہ اس کی
وجوہات ایسی نہیں ہے کہ وہ صرف سیکس سے ٹرانسمٹ ہوتی ہیں، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن وہ خاص طور پہ پاکستانی معاشرے میں شاید اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اس کے بعد جینڈر کا بڑا اس کے ساتھ تعلق ہے کہ میل ہے یا فیمیل ہے، اور اس کی پھر ڈائٹ اور اس کی خوراک اور اس کی خاص طور پہ جو فوڈ ہیبٹس ہیں، اور فوڈ ہیبٹس پھر سوشل ہیبٹس کے ساتھ جڑی ہیں، وہ بھی ہیلتھ کے ساتھ اس کا بھی گہرا رشتہ ہے۔ اس کے بعد ہے ورکنگ کنڈیشن اور ہیلتھ، یعنی جو ورکنگ کلاس ہوتی ہے خاص طور پہ، ان کی بعض اوقات وہ اپنی اتنی ہیلتھ کا خیال نہیں رکھتی، اپنے اوور سٹریس ہوتا ہے، کہیں انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، یا پھر کام کا اوور برڈن ہونا، اوور لوڈ ہونا، یہ بھی آپ ہیلتھ کے لیے پرابلمٹک ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ بعض اوقات مینورٹیز کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ہیلتھ کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ہے پرفارمنس، ہیلتھ کی سچویشن کو اگر ہم بات کریں، اوور آل کے جو ادارے ہیں ان کی پرفارمنس کس طرح کی ہے کہ وہ ہیلتھ کو انشور کر رہے ہیں۔ پھر اوور آل کیا حکومت جو ہے یعنی اسٹیٹ لیول پہ کو اس طرح کے سوشل ایکشن پروگرام کوئی ہیں کہ پرٹیکولرلی جو فوکس ہوں کہ وی ہیو ٹو کریٹ اے ہیلدی سوسائٹی ود ہیلدی باڈی اینڈ ہیلدی مائنڈ، کہ ہم نے ہر فرد کو ہم نے ایک توانا، مضبوط، طاقتور، جو کہ جسمانی طور پہ بھی اور ذہنی طور پہ بھی طاقتور ہو، اس طرح کا انوائرمنٹ دینا ہے۔ تو سوشل ایکشن سے بنیادی مراد یہ ہے کہ ایسے ایکشن وہ کمیونٹی لیول پہ ہوں یا اسٹیٹ لیول پہ ہوں، ان کا تعلق ہے۔ پھر رسپانسبلٹی، اور خاص طور پہ اینڈ پہ جو ہے وہ ہے اوور آل کہ ہیلتھ کا تعلق اوور آل پیس کے ساتھ، پراسپیرٹی کے ساتھ، سوشل آرڈر آف دا سوسائٹی کے ساتھ بہت تعلق جڑا ہوا ہے، کیونکہ کوئی بھی قوم بحیثیت قوم اگر اس کے افراد زیادہ بیمار ہوں گے تو وہ کبھی بھی پراسپیرٹی اور پیس اور پروگرس کی طرف نہیں جا سکتی۔